آئیے آپ کو براہ راست پیش چلتے ہیں۔ سارے گرا لگی ہوئی ہے یار۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی یہ دوسری برسی عوامی تحریک کا مال روڈ پر دھرنا جاری ہے۔ اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، طاہر القادری خطاب کرنے والے ہیں، کچھ ہی دیر بعد یہاں پہنچ چکے ہیں اور اس وقت آپ کو یہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں۔ مال روڈ کے یہ مناظر ہیں، آج دھرنا دیا جا رہا ہے عوامی تحریک کی جانب سے مال روڈ لاہور پر سانحہ ماڈل ٹاؤن کی دوسری برسی کی وجہ سے، اور تحریک انصاف، قافلی، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، سنی اتحاد کونسل کے وفود بھی شریک ہیں۔ شیخ رشید نے بھی اس سے پہلے خطاب کیا۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیج پر آئے ہیں طاہر القادری خطاب کرنے، لیکن کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے وہ نیچے آ رہے ہیں سٹیج کی جانب، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد خطاب کرنے والے ہیں۔ طاہر القادری عوامی تحریک کے سربراہ ہیں۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی یہ دوسری برسی ہے، عوامی تحریک کا مال روڈ پر دھرنا جاری ہے، اور اس وقت عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری کو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ اس سے پہلے شیخ رشید نے بھی اس دھرنے سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ذمہ دار تختہ دار تک پہنچیں گے، عوام سڑکوں پر نہ نکلیں تو نسلیں غلام رہیں گی، ایسا کہا شیخ رشید نے۔ اس وقت آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری جو یہاں پر موجود ہیں اور خطاب کرنے لگے ہیں اپنے کارکنان سے جو یہاں دھرنے کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے کارکنان، آج سانحہ ماڈل ٹاؤن کی دوسری برسی ہے، عوامی تحریک کا مال روڈ پر دھرنا بھی جاری ہے۔ کارکنان یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں، آپ کی دوسری ونڈو میں دیکھ سکتے ہیں فضائی مناظر بھی، یہاں کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے، خواتین بھی موجود ہیں، سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں طاہر القادری تیاری کر رہے ہیں اپنے خطاب کی۔ آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ عوامی تحریک کا مال روڈ پر دھرنا جاری ہے، سانحہ ماڈل ٹاؤن کی دوسری برسی ہے، اور اس دھرنے سے کچھ دیر پہلے شیخ رشید نے خطاب کیا، اور شیخ رشید سے پہلے پیپلز پارٹی کے سربراہ لطیف کھوسا نے خطاب کیا، اور اب عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری خطاب کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ڈائس پہ گئے، لیکن اب ڈائس سے واپس آ کے عوام کے جمع غفیر کے سامنے خطاب کریں گے۔ اس وقت سانحہ ماڈل ٹاؤن کی دوسری برسی ہے، عوامی تحریک کا مال روڈ پر دھرنا جاری ہے، خواتین کی بڑی تعداد شریک ہے، اور چاروں طرف سے پولیس نے سیکیورٹی فراہم کر رکھی ہے۔ اس دھرنے کو طاہر القادری ابھی خطاب کریں گے۔ تحریک انصاف، قافلی، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، سنی اتحاد کونسل کے وفود بھی اس دھرنے میں شریک ہیں۔ آپ اس وقت فضائی مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں دوسری ونڈو پر، اور چھوٹی ونڈو پر اگر آپ دیکھیں تو طاہر القادری اس وقت دھرنے سے خطاب کرنے سے پہلے کچھ تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ڈائس پہ خطاب کرنے گئے تھے، مگر کچھ تکنیکی غلطیوں کی وجہ سے یا خامیوں کی وجہ سے وہ ڈائس سے ہٹ کر عوام کے جمع غفیر کے بالکل عین وسط میں آ کر خطاب کریں گے، اور کچھ ہی دیر میں ان کا آپ خطاب سن بھی پائیں گے۔ اور آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ مال روڈ پر پاکستان عوامی تحریک کا دھرنا ہے، اپوزیشن جماعتیں بڑی تعداد میں ان کے وفود بھی شریک ہیں، اور اس سے پہلے شیخ رشید نے دھرنے کی عوام جمع غفیر کے سامنے خطاب کیا تھا، اور اب اس وقت عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری اس دھرنے سے خطاب کرنے والے ہیں۔ آج کے جلسے میں ہم ایک انعام دینے جا رہے ہیں جلیل احمد شرکپوری، میاں جلیل احمد شرکپوری صاحب، سابقہ MNA، آج اور ضلع ناظم، آج پاکستان عوامی تحریک میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ ان کو بھرپور تالیوں سے ان کا استقبال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نہایت فخر سے بیان کرنا چاہتا ہوں آج کی اس احتجاجی پروگرام میں حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف مال روڈ پر عوامی تحریک کا ڈاکٹر طاہر القادری خطاب کر رہے ہیں۔ حوالے سے منعقد ہونے والے اس عظیم الشان احتجاجی دھرنے میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے
اظہار یکجہتی کیا، اظہار خیال کیا اور ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے عزم کا دوبارہ اظہار کیا۔ اور پھر وہ تمام کارکنان، وہ تمام خواتین و حضرات، وہ لاکھوں کی تعداد میں آج کے دھرنے کے شرکاء، جن کے دھرنے سے مال روڈ، جیسے کہ انہوں نے مجھے سب نے بتایا، سول سیکریٹریٹ اور ضلع کچہری اور داتا صاحب کی طرف جو لوور مال ہے، وہاں تک اس دھرنے کی وجہ سے پورا رش ہے اور جام ہو گیا ہے۔ ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ میں آپ کی ہمت، جرت اور جمع مردی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں اور آپ کے عزم و استقامت پہ فخر کرتا ہوں۔ پھر 17 جون کے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے خاندان، ان کے پسماندگان، ان مظلوموں کے رشتہ دار جو صبر، استقامت، جرت اور بہادری کے پہاڑ بنے رہے، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج 2 برس ہو گئے پاکستان میں خون بکتا ہے۔ ہر روز پاکستان میں قتل ہوتے ہیں، ہر روز پاکستان میں شہادتیں ہوتی ہیں، ظلم ہوتا ہے، جبر ہوتا ہے، مگر چونکہ یہاں کا نظام کسی مظلوم کو، کسی کمزور کو، کسی مجبور اور مقہور کو انصاف دلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، قانون کسی کمزور اور غریب کی مدد کرنے سے قاصر ہے۔ یہاں کا قانون، یہاں کے ادارے، یہاں کا نظام طاقتور کے لیے، جابر کے لیے، ظالم کے لیے، درندوں کے لیے۔ اس کے نتیجے میں ہر روز لاشیں گرتی ہیں، لیکن لوگ دیت کے نام پر یا مصالحت کے نام پر اپنے خون کو بیچتے ہیں، لاشیں بیچتے ہیں، زندگیاں بیچتے ہیں۔ مایوسیوں کے باعث وہ سمجھتے ہیں کہ انصاف نہیں ملے گا۔ الٹیمیٹلی کوئی 3 لاکھ پر، کوئی 5 لاکھ پہ، کوئی 7 لاکھ پر، 10 لاکھ پر اپنے اعزاء اقارب کے خون اور لاشیں بک جاتی ہیں، اور کوئی شخص ظلم اور جبر کے سامنے جرت کا پہاڑ بن کے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ کوئی شخص حوصلہ شکن حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں 17 جون کے ان 14 شہیدوں کے خاندانوں کو۔ وہ سب غریب لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، محنت کش ہیں، کمزور ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے پورے ملک میں ہر وقت خون بکتے ہیں، چند لاکھوں پر، چند ٹکوں پر، لیکن کروڑوں بار تحسین ہے ان شہیدوں کے پسماندگان ورثاء خاندانوں کو، جن کو کروڑوں روپے کی آفر کی گئی 2 سالوں میں، کروڑوں روپے کی آفر کی گئی دیت کے نام پر، انہوں نے ٹھکرا دیا۔ جن کو سعودی عرب، UAE سمیت باہر کے ملکوں کی ملازمتیں آفر کی گئیں، انہوں نے ٹھکرا دیا۔ ان کی غیرت کو خریدنے کی کوشش کی گئی، شہیدوں کا خون، اس کی مول، اس کی قیمت لگانے کی کوشش کی گئی، مگر انہوں نے کہا نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، تم اپنے بیٹے ہمارے سپرد کر دو، ہم ان پر گولی چلاتے ہیں، تم دیت کا پیسہ ہم سے لے لینا۔ میں حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ وہ عظیم خاندان ہیں، شہید تو عظیم تھے جو شہید ہو گئے، خدا کے حضور پیش ہو گئے، مگر انہی کی طرح عظیم ہے ان کے خاندان کہ یہ 2 سال میں فرعون کی طاقت اور قارون کا سرمایہ دونوں یکجا ہیں۔ فرعون کی طاقت اور قارون کا سرمایہ دونوں مل کر ہمارے شہیدوں کے غریب خانوادوں سے
کسی ایک بچے اور بچی کی غیرت کو خرید نہیں سکے، ان کا جبر کسی کو ڈرا نہیں سکا، ان کا ظلم کسی کو جھکا نہیں سکا، اور ان کی دولت اور سرمایہ کسی کا ضمیر خرید نہیں سکے۔ یہ واقعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہے، اور میں بتا دوں کہ جس تحریک کے کارکن اور ان کے شہید کارکنوں کے اہل خاندان فرعون کی طاقت اور قارون کا سرمایہ مل کر خرید نہیں سکتا، تم اس تحریک کے سامنے کبھی جرأت سے کھڑے نہیں ہو سکتے انشاءاللہ۔ آپ نے 17 جون کو رات کے اندھیرے میں 14 شہید کر دیے، 90 سے زائد لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کر کے زخمی کر دیا، اور زخمی بزرگوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو نہ صرف گولیاں برسائیں، پھر لوہے کے راڈز کے ساتھ ان کی ہڈیاں توڑی، تم نے ان کے سروں کے بال نوچے، تم نے 70 سال کے ضعیف بزرگوں کو زمینوں پر گھسیٹا، تم نے گاڑیاں توڑی اور اتنا زخمی کیا کہ جو شہید ہو گئے وہ تو شہید ہوئے۔ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں آج بھی 7 بار ان میں سے کئی زخمی آپریشن کروا چکے ہیں، کئی زخمی معذور ہو چکے ہیں، کئی زخمی ہمیشہ کے لیے بے روزگار ہو چکے ہیں، اور ابھی آج جب میں گفتگو کر رہا ہوں آج بھی کئی زخمی 7ویں آپریشن میں ہاسپٹل میں پڑے ہیں اس وقت بھی۔ ان بیواؤں کا حال دیکھو، ان یتیموں کے احوال دیکھو، ان معصوم مظلوم بچوں کے حوصلے کو دیکھو، ان کے عزم و ہمت کو دیکھو کہ شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، سر بھی پھوٹے، ہڈیاں بھی ٹوٹی، روزگار بھی گئے، معذور بھی ہوئے، اور آج بھی آپریشن تھیٹر میں بیٹھے ہیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے سودا نہیں کیا، ان کی غیرت کو کوئی خرید نہیں سکا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں حکمرانوں کو کہ آج اس گئے گزرے دور میں بھی ایسے غیرت مند بھی زندہ ہیں۔ اس تحریک نے، میں نے 30 برس میں ان کو سکھایا ہی کیا ہے؟ ان کو غیرت ہی تو سکھائی ہے، ان کو جرأت تو سکھائی ہے، انہیں ایمان سکھایا ہے، انہیں ظلم اور جبر اور وقت کے فرعونوں، یزیدوں، قارونوں کے سامنے سینہ سپر کھڑا ہو جانا سکھایا ہے، انہیں توکل سکھایا ہے، عزم اور یقین سکھایا ہے۔ سن لو، آپ جو چاہو کر لو۔ اس تحریک کے کارکنوں کو یہی جرأت میں چاہتا ہوں میری قوم کے سب بیٹوں بیٹیوں کو نصیب ہو جائے، اس قوم کے سب جوانوں کو نصیب ہو جائے، اس قوم کے سارے خاندانوں کو نصیب ہو جاؤ۔ ان کے جذبوں کو دیکھو، ادھر لاہور کے مال روڈ پر داتا دربار تک لاکھوں کی تعداد میں آج جمع ہیں، ادھر کراچی نمائش چورنگی پر ہزاروں کی تعداد میں اسی دھرنے کے ساتھ کراچی اور سندھ کے لوگ جمع ہیں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ظلم کی انتہا یہ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب انہوں نے مشہور کر رکھا ہے اپنی طرف سے کہ وہ 24 گھنٹے میں 20-22 گھنٹے ہر روز کام کرتے ہیں، جاگتے ہیں، یہ بات مشہور کر رکھی ہے۔ وہ 20-22 گھنٹے کام کرتے ہوں گے، ہمیں خبر نہیں، ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ وہ سال کے 364 دنوں میں 20-22 گھنٹے کام کرنے والا نام نہاد وزیر اعلیٰ 16 جون اور 17 جون کی رات اتنا سویا کہ اگلے دن دوپہر تک اس کی آنکھ نہیں کھلی، اس نے پورے سال کی نیند کا قرضہ چکایا، اور اس وقت اٹھا جب 14 لاشیں زمین پر گر چکی تھیں اور 100 کے قریب لوگوں کے جسم گولیوں سے چھلنی ہو چکے تھے۔ اس وقت وہ اپنی خوابگاہ سے اٹھے، اور واقعہ یہ نہیں، واقعہ تو یہ ہے کہ 9 بجے سے صبح وہ اپنے افسران کے ساتھ سرکاری رابطے میں تھے اور ان کے آرڈرز کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا تھا۔
میں اس موقع پر بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے قاتل وہ اعلیٰ پولیس افسران بھی ہیں، ڈی آئی جی سے لے کر ایس ایس پیز، ایس پیز، ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز اور سینکڑوں پولیس کے اہلکار اور پولیس کی وردی میں ملبوس کئی دہشت گرد جو انہوں نے ہائر کیے ہوں گے، وہ تو مجرم ہیں ہی، مگر اس قتل کے ذمہ دار وفاقی حکومت اور صوبائی پنجاب کی حکومت کے کئی وزراء بھی ہیں، اور سب سے بڑے منصوبہ ساز نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں خود ذمہ دار ہیں اس قتل عام کے، اس بربریت کے، اس ریاستی دہشت گردی کے۔ ان کے حکم کے بغیر پولیس کی جرت نہ تھی کہ 12 گھنٹے گولیاں چلا کے اس طرح لاشیں گرا دے اور خون کے دریا بہا دے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ڈسٹرکٹ اور سیشن جج نے ہماری ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا اور تھانے نے پھر بھی ایف آئی آر درج نہیں کی، تو 3 وفاقی وزراء، سن لیجئے، 3 وفاقی وزراء وہ ڈسٹرکٹ اور سیشن جج کے حکم کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل میں گئے۔ اگر یہ اس قتل عام کے ذمہ دار نہیں تھے تو انہیں ہائی کورٹ میں اپیل میں جانے کے لیے 3 وفاقی وزراء کو ضرورت کیا تھی؟ سیشن جج تو حکم دے رہا ہے اس قتل عام پر ایف آئی آر کاٹی جائے، ہماری مدعیت میں وزراء گئے، ہائی کورٹ نے ان کی اپیل بھی خارج کر دی اور فیصلہ بحال رکھا، لیکن ہائی کورٹ کے اس حکم کے باوجود بھی اس ملک میں ایف آئی آر نہ کٹ سکی۔ یہ نظام ہے۔ لوگ بیٹھ کر یہاں جمہوریت کی بعض اوقات باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں نظام ڈیریل نہ ہو، کہتے ہیں ڈیموکریسی، جمہوریت ڈیریل نہ ہو۔ کون سا نظام، کون سی جمہوریت، کون سا آئین، کون سا قانون، کیا بات کرتے ہیں آپ؟ وہ آئین، وہ قانون، وہ جمہوریت جس میں قتل عام 20 کروڑ انسانوں نے دیکھا اور باہر کی دنیا نے دیکھا، غیر ملکی حکومتوں نے دیکھا، 12 گھنٹے گولیاں چلیں۔ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کا لاکھوں بار شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پرنٹ میڈیا کا، جو ان گولیوں کے سائے میں کھڑے رہے اور مناظر قتل عام کے، درندگی کے، بربریت کے، دہشت گردی کے پوری دنیا کو دکھاتے رہے۔ ساری دنیا گواہ ہے، ایک ایک افسر ڈی آئی جی سے لے کر ایس پی سے ایس ایچ او تک سیدھا نظر آ رہا ہے، اس کی پہچان ہو رہی ہے کہ کون گولیاں چلا رہا ہے۔ ایک کربلا پپا ہے، ایک ایسا منظر دنیا کے سامنے ہوا، اس کی ایف آئی آر نہ کٹے۔ کون سا قانون ہے اس ملک میں، کون سی جمہوریت ہے اس ملک میں، کون سا آئین ہے اس ملک میں؟ تو جب ہائی کورٹ کے آرڈر سے بھی نہیں کٹا تو میں دعا دوں گا، ہم دھرنا کر کے، مارچ کر کے دھرنے میں اسلام آباد پہنچے، وہاں پاکستان کی افواج کے سپہ سالار اعلیٰ جنرل راحیل شریف صاحب نے انٹرفیئر کیا، شاید، اور وہ بھی نواز شریف صاحب نے انہیں ثالثی کے لیے کہا تھا، خود اسمبلی کے فلور پر انہوں نے انٹرفیئر کیا اور ان کے حکم سے ایف آئی آر کٹی۔ اگر جنرل راحیل شریف صاحب ایف آئی آر کٹوانے کے لیے مداخلت نہ کرتے تو اندازہ کر لیں یہاں کا قانون، یہاں کے ادارے، یہاں کا نظام، یہاں کی سوکال جمہوریت، یہاں کی پارلیمنٹ، یہاں کی اسمبلیاں، یہاں کا معاشرہ اس قتل عام کی ایف آئی آر تک کٹوانے میں بے بس تھا۔ ابھی اس کا اگلا سفر باقی ہے، پھر اپنی مرضی کی جی آئی ٹیز بنوائیں، ہماری ایک نہیں سنی گئی۔ مقتولوں اور شہیدوں کے وارثوں کو، زخمیوں کو، مدعیوں کو، گواہوں کو عدالت کے کٹہرے میں انہوں نے اپنی ایف آئی آر کے ذریعے ملزم بنا دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مدعی ملزم بن کے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو، جو قتل عام کے گواہ ہیں وہ ملزم بن جائیں اور اپنی ضمانت کرواتے پھریں، اور ہر پیشی پر وہ کھڑے ہوں ملزم بن کر۔ کون؟ جو قتل کے گواہ ہیں، جو مدعی ہیں، جو زخمی ہیں، جو شہادتوں سے بچ گئے ہیں اس رات، ان کو ملزم بنا دیا گیا، اور ایک ایک شخص پر 2 فرد جرم عائد کر دی گئیں۔ پاکستان کا آئین 2 بار اصل ملزم اور مجرم پر بھی فرد جرم عائد کرنے کی اجازت نہیں دیتا،
مگر یہاں بے گناہ شہید ہوئے، بے گناہ زخمی ہوئے، اور بے گناہ گواہوں اور زخمیوں کو، مدعیوں کو دو بار فرد جرم عائد کر کے ان کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے، وہ ضمانتیں کرواتے پھرتے۔ آج 2 سال گزر گئے، یہ احتجاج اتنا بڑا پچھلے سال بھی ہو سکتا تھا، مگر ہم نے ایمانداری کی وجہ سے، دیانتداری کی وجہ سے پہلے سال نہیں کیا کہ چلو ہم لڑتے رہے، قانون کی جنگ لڑتے رہے، عدالت کی جنگ لڑتے رہے۔ ہم نے کہا اگر پہلے سال اتنا بڑا احتجاج کیا تو شاید لوگ کہیں کہ اٹ از ٹو ارلی، بہت جلدی ہے، دیکھیں عدالتیں کیا کرتی ہیں، قانون کیا کرتا ہے۔ اب 2 سال گزر گئے، 2 سال بیت جانے کے باوجود ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں 17 جون 2014 کی رات کھڑے تھے۔ ایک قدم انصاف کی منزل کی طرف نہیں بڑھ سکا۔ ایف آئی آریں پولیس کے تابع، ان کو پنجاب کے وزراء اور وزیر اعلیٰ اور حکومت کے وزیر اعظم جو احکام دیتے ہیں اس طرح ادارے چلتے ہیں۔ انصاف کی طرف ایک قدم نہیں بڑھ سکا 2 سالوں میں۔ ہم نے کہا کہ 2 بار فرد جرم نہیں عائد ہوتی۔ وہ جج، دہشت گردی کی عدالت کے جج، اینٹی ٹیرورسٹ کورٹ، انہوں نے بغیر سماعت کے درخواست خارج کر دی، قانون کے خلاف۔ ہائی کورٹ میں گئے کہ ایک فرد پر جو بے گناہ ہے 2 بار فرد جرم عائد، یہ کس قانون کے تحت ہوئی ہے؟ ہائی کورٹ نے سماعت نہیں کی، حکومتی فریق کو بلایا ہی نہیں، سرکاری وکیل کو نوٹس ہی نہیں بھیجا، دوسرے فریق کو اور حکومت کو نوٹس بھیجے بغیر وہی کھڑے کھڑے درخواست خارج کر دی۔ آج حقائق قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2 سال میں کیا ہوا ہے۔ درخواست خارج کر دی۔ ہم نے کہا، اس کے بعد ہم سپریم کورٹ گئے، وہاں ابھی تاریخ نہیں لگی۔ شاید چیف جسٹس آف پاکستان کو ابھی تک علم ہی نہ ہو کہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ہم اپیل میں سپریم کورٹ پہنچے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے نیچے کسی نے دبا کے رکھی ہو، شاید میری آج کی گفتگو ان کے نالج میں آئے تو وہ سن کے جان سکے۔ ابھی سپریم کورٹ میں اس کی ڈیٹ نہیں نکلی۔ ہم نے مختلف مراکے پر درخواستوں پر درخواستیں دی، ہائی کورٹ تک گئے، اوپر گئے، ہر چیز بغیر سماعت سے خارج ہوتی گئی۔ اور وہ جج جو دہشت گردی کی عدالت، دہشت گردی کے خاتمے کی عدالت کے جج تھے، اب ریٹائر ہو گئے۔ وہ چیمبر میں ہر پیشی پر کہتے تھے کہ میں نے اپریل میں ریٹائر ہونا ہے اور مجھے حکم ہے سارے مقدمے اپریل سے پہلے ختم کر کے جاؤں، میں نے ختم کرنے ہیں۔ ہر روز عدالت میں ہمارا 17 جون ہوتا تھا، ہر روز عدالت میں ایک 17 جون ہوتا تھا۔ اب وہ جج ریٹائر ہو گئے۔ پھر ہم نے تنگ آ کر استغاثہ کیا۔ اب 36 گواہ ہو چکے ہیں استغاثہ میں، مگر بس گواہ ہو رہے ہیں۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ وہ سماعت کے لیے بھی منظور ہوگا یا نہیں۔ اب میں قوم سے پوچھتا ہوں، بعض اوقات لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ کیس عدالت میں ہے۔ بھئی کون سی عدالت میں ہے؟ ہماری 36 گواہیاں ہو چکی ہیں، ابھی تک اس کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ نہیں ہوا، چل رہا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں قوم کو کہ جب تک یہ حکمران چونکہ خود قاتل ہیں تو قاتل حکمران اپنے ہوتے ہوئے اپنے خلاف انصاف کیسے ہونے دیں گے؟ پانی دے دیں۔ اپنے خلاف انصاف کیسے ہوگا؟ یہ تو وہ ملک ہے جہاں لاہور میں زین نامی ایک جوان قتل ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ قاتل بااثر تھے، حکمران نہیں تھے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور ملک کے وزیر اعظم نہیں تھے، بااثر طاقتور لوگ تھے۔ وہ باعزت بری ہو گئے اور زین مقتول شہید کی ماں نے سپریم کورٹ میں بیان دیا۔ اس نے کہا میں اس نظام کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی، اس کے ظلم اور جبر کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی، اس جمہوریت کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔
اس نے صلح کر لی قاتلوں کے ساتھ، گھر بیٹھ گئی مایوس ہو کر۔ جس ملک میں ماں اس نظام سے مایوس ہو کر بیٹے کے قتل کے انصاف کے مطالبے سے دستکش ہو جائے، آپ اس کو کہتے ہیں وہ نظام ہے، وہ جمہوریت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود جسٹس باقر نجفی کا کمیشن قائم کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر انگلی ذمہ داری کی میری طرف اٹھ گئی تو مستعفی ہو جاؤں گا۔ جسٹس باقر نجفی میں کہ کمیشن میں ہم شریک نہیں ہوئے، یک طرفہ فیصلہ تھا۔ حکومت پیش ہوئی، صرف حکومت، یا پبلک پیش ہوئی یا میڈیا پیش ہوا، انہوں نے کمیشن کی رپورٹ دے کر پنجاب حکومت اور وزیر اعلیٰ کو قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ وہ دن اور آج کا دن وہ رپورٹ ضبط کر لی گئی۔ ہم 1 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، ہائی کورٹ کی اپیل میں بحث کر چکے ہیں، سال سے زیادہ دلائل ہو چکے ہیں، مگر اس کا فیصلہ نہیں سنایا جا رہا۔ بینچ بھی ٹوٹ گئے، جج ریٹائر ہو گئے، نیا بینچ نہیں بن رہا۔ اب میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو یہاں بات کرتے ہیں کہ نظام ڈیریل نہ ہو، قانون ڈیریل نہ ہو، جمہوریت ڈیریل نہ ہو، مجھے جواب دے۔ پوچھو ان سے جن کے سینوں پر گولیاں چلتی ہیں اور جن کے لاٹڑے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور وہ انصاف کے لیے بے مائے یتیم بچے اور یتیموں کے ماں باپ بچوں کے والدین مظلوم روتے پھرتے ہیں، ان سے پوچھو یہ کون سی جمہوریت ہے، ان سے پوچھو یہ کون سا قانون ہے، ان سے پوچھو یہ کون سا آئین ہے۔ سیاسی باتیں کر لینا آسان ہوتا ہے، انصاف دینا قوم کو مشکل ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ظلم اور بربریت کے نتیجے میں ایک ہی راستہ باقی ہے۔ جنرل راحیل شریف صاحب نے ہمارے اسلام آباد کے دھرنے کے دوران FIR کٹوائی تھی۔ وہ ملک کے بھی محافظ ہیں، پاک فوج، وہ دہشت گردی کے خلاف انہوں نے بہادرانہ تاریخی جنگ لڑی ہے۔ پاک فوج کے جوانوں نے جنرل راحیل شریف کی قیادت میں انہوں نے اب بارڈرز تک دہشت گردوں سے اپنی زمین چھڑا لی ہے۔ وہ ملک کی چاروں سرحدوں کے محافظ ہیں، وہ ملک کی سلامتی کی علامت ہے۔ اس وقت پوری قوم کو بھروسہ دہشت گردی سے نجات دلانے کے لیے صرف پاک فوج پر، جنرل راحیل شریف کے انسٹیٹیوشن پر، ان کی قیادت پر ہے۔ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ باقی جنگ تو ہم لڑتے رہیں گے، مگر میں نے خلاصہ ساری جنگ کا قوم کو بتا دیا، خلاصہ بتا دیا۔ میں رو رو کے دعائیں کرتا تھا، میرے مولا لیاقت بھروسہ، میں دعائیں کرتا تھا مصلی پر سجدے میں گر کر، اللہ کی عزت کی قسم، کہ میرے مولا میری عزت رکھ لینا۔ یہ 14 شہید ان کے غریب مسکین خاندان ہیں، سینکڑوں لوگ ہیں، کہیں کوئی ایک بک گیا تو ہم مارے جائیں گے۔ ادھر قارون کی دولت اور فرعون کی طاقت ہے، کوئی ڈر گیا، کوئی بک گیا، کسی نے پیسے لے لیے دیت کے نام پر، کروڑوں روپے لے لیے، سودا کر لیا، ایک شخص نے کر لیا تو ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میرے مولا میرے شہیدوں کے غریب خاندانوں کے ایک ایک بچے کو اور ان کے والدین بوڑھوں کو عزم دینا، استقامت دینا، صبر دینا، غیرت دینا۔ شکر ہے میرے اللہ تیری ذات کا، تو نے سنی، ان کو وہ ہمت دی، وہ جرأت دی کہ نہ انہیں فرعون ڈرا سکا، نہ انہیں قارون وقت کا خرید سکا۔ آپ دیکھیں، اگر ان کی طاقت، ان کا جبر، ان کا سرمایہ کامیاب ہو جاتا، کسی ایک کو خرید لیتے تو ہمارے مقدمے کا کیا بنتا؟ ہم آج اللہ کے حضور اور قوم کے سامنے سرخ رو ہیں، مگر میں بتانا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، ظلم کی اندھیری رات بہت دیر نہیں چلتی۔ کفر سے ریاستیں چلتی ہیں، چل جاتی ہیں، مگر ظلم سے نہیں چلتی۔ ایک دن آپ کے اللہ کے حضور سے انتقام کا آنا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے آج کہہ دیا، شیخ رشید احمد صاحب نے پتہ نہیں ستمبر تک کا کہہ دیا، جولائی 2016 انشاءاللہ ان کی سنیے، سیاسی موت ہوگی۔ اب سنیے، میں آپ سے اختلاف کر رہا ہوں۔
آپ کے پاس معلومات ہوتی ہیں، میرے پاس معلومات نہیں ہیں، میں صرف جائزہ لیتا ہوں حال کا. میں ان کی حالت نزع کو دیکھ رہا ہوں، اور حالت نزع میں یہ وہ حرکتیں کر رہے ہیں. دو قسموں کے فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے. سنیے، دو قسموں کے فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے. سنیں، اگر تو نورانی چہرے والے فرشتے آ جائیں. یہ لیاقت بلوچ صاحب کھڑے ہیں میرے ساتھ، جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل، اور ان کے ساتھ آئے ہیں یہ میاں عتیق صاحب، اور یہ سیاسی رہنما بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، یہ تائید کریں گے. اگر تو خوبصورت نورانی شکل والے فرشتے آ جائیں روح قبض کرنے کے لیے، تو جو میت جلدی اس کی حالت نزع میں جلدی چھٹکارا ہو جاتا ہے اور سکون سے اس کی جان نکل جاتی ہے، تڑپتا نہیں، ہاتھ پاؤں نہیں مارتا، مسکراتا ہوا اللہ کے حضور چلا جاتا ہے. ایک دوسری شکل ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات بد شکل فرشتے آتے ہیں، بڑی گھناؤنی شکل والے، سیاہ چہروں والے، ڈراؤنے، وہ آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے. وہ خطرناک انجام ہوتا ہے اس مردہ، خطرناک انجام ہوتا ہے. اگر وہ آ جائیں تو انہیں دیکھ کے وہ جو ابھی تو میت نہیں بنا ہوتا، وہ مریض تڑپتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، بے چین ہوتا ہے. وہ جو حالت بے چینی کی، ہاتھ پاؤں مارنے کی، عجیب حرکات و سکنات کی، وہ ایک گھناؤنی شکلوں والے فرشتے دیکھ کر اس کی حالت نزع میں ہوتی ہے. شیخ رشید صاحب، میں ان کی وہ حالت دیکھ رہا ہوں. اور اس حالت میں جب مردہ مریض اس حالت میں جاتا ہے تو وہ ستمبر تک زندہ نہیں رہتا. شیخ رشید صاحب چونکہ محبت کرنے والے ہیں، 3 مرتبہ وزیر بھی رہے ان کے ساتھ، شاید کوئی شفقت اور محبت پرانی یاد آ گئی ہو تو اس کو روح قبض ہونے سے پہلے زیادہ ٹائم دے دیا. میرا گیس ورک ہے، میں ان سے اس زمانے سے پہلے ان کی روح پرواز ہوتے دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ حق کو کامیابی نصیب ہوگی، ظلم کا خاتمہ ہوگا. تو میں بتا رہا تھا کہ جنرل راحیل شریف صاحب نے ان بے قصوں مجبوروں کی FIR کٹوائی تھی. ہم قانون کی جنگ لڑتے رہیں گے مگر یہاں سے انصاف ملنا نہیں. ہم ڈٹے رہیں گے، جھکیں گے نہیں، بکیں گے نہیں، لڑتے رہیں گے، مر بھی جائیں گے، ہماری لاشوں سے بھی گزر جائیں، سودا نہیں ہوگا، ڈر اور خوف نہیں ہوگا. مگر انصاف کب ملے گا؟ میرے نزدیک تو جنرل راحیل شریف صاحب جنہوں نے مظلوموں کی داد رسی کر کے FIR کٹوائی، وہی انصاف دلائیں گے. اور انصاف کا راستہ مجھے نظر نہیں آتا. نیشنل ایکشن پلان کے تحت پاک فوج کی ذمہ داری ہو چکی ہے دہشت گردی کا خاتمہ اور دہشت گردی کے سہولت کاروں کا خاتمہ. یہ دہشت گرد بھی ہیں، دہشت گردی کے سرپرست بھی ہیں، اور دہشت گردوں کے سہولت کار بھی ہیں. میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں، ورنہ میں یہ سارے حقائق کی سرپرستی اور اس کی سہولت کاری کا خاتمہ. سب سے بڑا نمونہ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہے. وہ فوجی عدالت کے ذریعے انصاف دلائیں، فوجی عدالت کے ذریعے انصاف دلائیں. ہمارا مطالبہ اور کچھ زائد نہیں، صرف انصاف اور قصاص. دیت وارث پہلے دن سے ٹکرا چکے، وہ اس طرف یہ بات سننا نہیں چاہتے، وہ غیرت اور شہیدوں کا خون بیچنا نہیں چاہتے. یہ چیپٹر روز اول سے بند ہے. قرآن نے کہا قتل میں تمہارے لیے قصاص فرض کیا گیا ہے، اور قرآن مجید نے کہا اے مسلمانوں قصاص میں زندگی ہے. جو قوم ظالموں، جابروں اور قاتلوں سے قصاص نہیں لیتی، قرآن کا فیصلہ ہے اس قوم کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. زندہ رہنا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قرآن مجید کے لفظ ہیں. اے عقل والو، قصاص میں تمہاری زندگی کا راز ہے. ہمارا مطالبہ صرف انصاف اور قصاص. ہم قصاص مانگتے ہیں اور مانگتے ہیں دہشت گردی کی خاتمے کے لیے پاک فوج کی دہشت گردی کے خاتمے کی فوجی عدالت کے قیام سے. اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے.
آج حالت یہ ہے، ان ظالموں نے پاکستان کو تنہا کر دیا ہے۔ بڑی امپورٹنٹ بات، جب سے یہ اقتدار میں آئے پاکستان اپنے ریجن میں، خطے میں اور پوری دنیا کی برادری میں تنہا ہو گیا ہے۔ یہ تذکرہ کر چکے ہیں شیخ رشید صاحب، ایک بارڈر ہمارا پہلے ہی محفوظ نہیں تھا، وہاں ہمیشہ خطرات رہتے ہیں، ایک ہمسایہ ملک کے اور پاکستان کے مابین ہمیشہ کشیدگی رہی۔ 2 بارڈرز تھے جہاں کبھی کشیدگی نہیں ہوئی تھی۔ پاک افغان بارڈر پر پچھلے 70 سال میں اس طرح کبھی فائرنگ نہیں ہوئی تھی، 70 سال کی تاریخ میں اس طرح فائرنگ نہیں ہوئی تھی۔ یہ حادثہ ہوا ہے، اور یہ حادثہ میرا خیال ہے اتفاقی نہیں ہے۔ حادثہ ضرور ہے مگر حادثاتی نہیں ہے، اتفاقی نہیں ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ کہیں کچھ اور میٹر تو نہیں ہے۔ دوسرا برادر ملک، اس سے دوری پیدا کر لی گئی۔ پاکستان پورے خطے میں آج تنہا ہے، اور جن ملکوں سے دوستی بنائی انہوں نے، میں ان ملکوں کے جان بوجھ کے نام نہیں لوں، ان سے ذاتی، خاندانی، کاروباری دوستیاں بنائیں۔ پوری قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، کنٹری ٹو کنٹری ریلیشن شپ نہیں بنائی، فیملی ٹو فیملی بنائی۔ ملک دور ہو گئے، پاکستان ان ملکوں سے بطور قوم، بطور ریاست دور ہے، مگر حکمرانوں کا خاندان ان کے خاندانوں کے قریب ہیں۔ کاروباری تعلقات بنائے، ریاستی تعلقات ٹوٹ گئے یا بہت کمزور پڑ گئے۔ پاکستان تنہا ہو گیا، اور تنہا کیوں نہ ہوتا جس کے وزیر اعظم کو ملک کی سلامتی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہاں جاسوس پکڑے جائیں مخالف ملکوں کے تو وہ بیان نہ دے، ان کی زبان بند رہے۔ یہاں سرحدوں پر حملہ ہو جائے، وہ بیان نہ دے، ان کی زبان بند رہے۔ یہاں چھوٹو گینگ اور کئی دہشت گرد گروہ پکڑے جائیں اور وہ ان کو چھڑانے کی کوشش کرے، تحفظ دے۔ ہر شہر میں دہشت گردی کے گڑھ اور پناہ گاہیں ہوں، انہیں فکر نہ ہو۔ ملک خارجہ پالیسی میں تنہا رہ جائے، انہیں پرواہ نہ ہو، اور وہ سیلف ایگزائل میں جا کر لندن بیٹھ جائیں، ایک عارضی قسم کی جلا وطنی، خود ساختہ جلا وطنی میں بیٹھ جائیں۔ جس ملک کا کوئی وزیر خارجہ نہ ہو، جس ملک کے وزراء اور کیبنٹ کے پاس کوئی فیصلہ کرنے کی جرت اور اتھارٹی نہ ہو، جس ملک کے صدر کو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہونے کے باوجود کوئی انڈیپینڈنس اور اتھارٹی میسر نہ ہو، جس ملک کی معیشت قرضوں پہ چلی جائے، جس میں انسان کا خون عرضہ ہو جائے، جس میں عزتیں لوٹی جائیں، گھر لوٹے جائیں، مہنگائی آسمانوں پر جائے، روزگار نہ ملے، تعلیم ختم ہو جائے، صحت نہ رہے، قوم مایوس ہو جائے، اس ملک کا محافظ کون ہوگا؟ کیا ان سارے معاملات کی دیکھ بھال کرنا افواج پاکستان کی ذمہ داری تھی؟ اس ادارے کا کام نہیں تھا، مگر ان میں سے بیشتر کام ان کے کندھوں پر بلا وجہ ڈال دیے گئے۔ ایسی تنہائی پاکستان کو پہلے کبھی نہ تھی جتنی آج ہے۔ یہ خود بطور خاندان تنہائی میں نہیں، پاکستان بطور ریاست تنہائی میں ہے، اور ملک بادشاہت سے بھی بڑھ کر کسی آمریت کی صورت میں چلایا جا رہا ہے۔ صرف اپنے خاندان کے بچے چلا رہے ہیں، کیبنٹ کے وزیروں کے اجلاس ان کے بچیاں بلا رہے ہیں۔ کس کیپیسٹی میں؟ میں سوال کرتا ہوں لوگوں سے جو نظام کی بات کرتے ہیں، جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جو پارلیمان کی بات کرتے ہیں۔ ارے کون سا پارلیمان، کون سا نظام، کون سا آئین، کون سی جمہوریت؟ آئین کی کون سا آرٹیکل اجازت دیتا ہے کہ حکمران باہروں اور ان کے بیٹے بیٹیاں ملک چلائیں، وہ وزیروں کے اجلاس بلائیں، بیوروکریٹس کے اجلاس بلائیں، وہ آرڈرز جاری کریں؟ کس کیپیسٹی میں؟ یہ تو بادشاہتوں میں ایسا نہیں ہوتا،
ان کے بھی کوئی ولی عہد ہوتے ہیں, نائب ہوتے ہیں. یہاں تو بطور نائب بھی کسی کو ذمہ داری نبھانے کی اجازت نہیں. حکومت کے سارے کارندے ان کے ذاتی ملازم اور نوکر ہیں. اس سے بڑھ کے کسی کی حیثیت نہیں. کون سی جمہوریت؟ وہی جمہوریت جس نے پارلیمنٹ بنائی, منتخب کیا, 200-250 اجلاس ہوئے اور وزیر اعظم اس پارلیمنٹ میں جانا گوارا نہیں کرتے. اس کو جمہوریت کہتے ہیں. دیکھو دنیا کی جمہوریتوں کا حال. وزیر اعظم ہر سیشن میں ہوتا ہے اور ہر ایک کے سوالات کا وقفہ سوالات میں کھڑے ہو کے جواب دیتا ہے. اس کو جمہوریت کہتے ہیں. جہاں کا سو کال وزیر اعظم پارلیمنٹ میں نہ جائے, جہاں کے منسٹرز نہ جائیں, جہاں بجٹ سیشن میں کورم پورا نہ ہو, لوگوں کی دلچسپی نہ ہو, اور پھر اس کو آپ کہتے ہیں یہ آئین, پارلیمنٹ, جمہوریت, نظام ہے. سوچنے کی بات ہے. یہی نظام ہے کہ جب پاناما پیپر لیکس کا الزام آیا اور پکڑی گئی ان کی چوری اور ان کی آف شور کمپنیاں نکل آئیں, جائیدادیں نکل آئیں, تو وزیر اعظم صاحب نے 2-3 خطاب کیے اور خطاب میں قوم سے وعدہ کیا کہ میں خود کو اور اپنے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. یہ وعدہ کیا. اب پوچھئے, یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے رہنما بیٹھے, یہ رہنما بیٹھے, پارلیمانی کمیٹی بنی. میں نے تو پہلے دن کہا تھا کچھ نہیں نکلے گا اس میں سے, مگر 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی بنی. چونکہ نکلے گا اس لیے کچھ نہیں کہ اگر چوری ہو جائے, ڈاکہ پڑ جائے کسی کے گھر میں, تو ڈاکو اور گھر والے مل کر چوری کی تفتیش نہیں کیا کرتے کہ ڈاکو اور گھر والے مل کر کوئی قانون بنائیں, کوئی شرائط بنائیں چوری کی تفتیش کر. اگر مل کر تفتیش کرنی تھی تو وہ ڈاکہ ہی کیوں ڈالتے, چوری کیوں کرتے؟ یہ اسی پارلیمنٹ کی نمائندہ جماعتیں تھیں. 3 ہفتوں سے زائد بیٹھے. جس وزیر اعظم نے کہا تھا میں خود کو اور اپنے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں, ایک ہی نقطے پر 3 ہفتوں کی جنگ کے بعد پارلیمانی کمیٹی ٹوٹ گئی کہ وہ ان کا احتساب نہیں کرانا چاہتے. حکومت کے 6 رکن وزراء نواز شریف صاحب کا احتساب اور ان کے خاندان کا نہیں چاہتے. تو قوم کے ساتھ اتنا دھوکہ, اس کو جمہوریت نہیں کہتے. ملک کی معاشی حالت یہ ہے. میں ایک کمپیریزن دینا چاہتا ہوں, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جنرل پرویز مشرف صاحب جب ان کا دور ختم ہوا ہے, دور اقتدار 2008 میں, اس وقت پاکستان پر کل قرضہ, ٹوٹل ڈیٹ 6100 ارب روپے تھا. یہ 3 فگر دوں گا, یاد کر لیں. 6100 ارب روپے قرضہ جب وہ ان کا دور ختم ہوا, یہ قرض تھا ملک پر. پھر پیپلز پارٹی آئی. پیپلز پارٹی نے پورے 5 سال حکومت کی. سن 2013 میں جب نئے الیکشن ہوئے اور پیپلز پارٹی کا دور ختم ہوا تو وہ قرضہ 14,000 ارب پر, ٹوٹل قرضہ 14,000 ارب کے قریب پہنچا. اتنا فرق آیا. اب ذرا غور سے سنیے. 2013 سے 2016 تک جب سے شریف برادران کا اقتدار آیا, یہ حکمران خاندان حکمران ہوا ہے. اب یہ 3 سال پورے ہوئے ہیں, صرف 3 سال. اس میں وہ جو 14,000 سے انہوں نے لیا تھا, پکڑا تھا, وہ آج 25,000 ارب روپے ٹوٹل ڈیٹ ہے پاکستان کا. 3 سالوں میں 25,000 ارب روپیہ. یہ ٹوٹل تمام منصوبوں کا ڈیٹ بھی اس میں شامل کر کے یہ ہے. اور ہر روز یہ معیشت کی بات کرتے ہیں, ہر روز 5.25 ارب روپیہ کرنسی کے نوٹ, کاغذ کے کرنسی نوٹ چھاپے جاتے ہیں. 5.25 ارب روپے. یہ سب معیشت کی تباہی کا سامان ہو رہا ہے. 25,000 ارب روپے ٹوٹل قرضہ ہے ملک پر, اور روزانہ 5.25 ارب. ہر ایک مہینے کا 150 ارب سے زیادہ نوٹ چھاپا جاتا ہے زائد پیپر کرنسی پر ہر مہینے. اس کو سال کا بنا لیں. اگر خدا نہ خواستہ یہ رہ گئے اور اگلا سال آ گیا
تو اگلے سال کے اینڈ تک یہ قرضہ 30,000 ارب روپے پر اگر یہ رہے اللہ نہ کرے تو پہنچ جائے گا. اور 30 ٹریلین روپیز 30,000 ارب روپے اگر قرضہ ہو گیا, یہی پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی پی ہے. 30,000 ارب جی ڈی پی. جگہ ٹوٹل قرضہ اور جی ڈی پی کسی ملک کا برابر ہو جائے تو ملک کا سروائیول ممکن نہیں رہتا, فیلئر ہو جاتا ہے, ملک کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے اور سٹیٹ کا فیلئر ڈکلیئر ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے. یہ ہے اس ملک کی معیشت کی حالت. یہ جو چائنا کوریڈور یہ منصوبہ شروع ہوا, خدا اس میں بھی پیسوں کے قرضے سارا کچھ تو انہوں نے کیا. پاک فوج نے اس منصوبے کو, چونکہ یہ منصوبہ پاکستان کی خوشحالی کا مستقبل ہے پاکستان کی مضبوطی کا, اور اس لیے ہمیں امید ہے کہ اس کی سیکیورٹی کی ساری ضمانت پاک فوج نے لے رکھی ہے. ورنہ یہاں تو چینی انجینئر بھی مارے جاتے تھے. چونکہ پاک فوج ضامن ہے اس منصوبے کی, پاک چائنا اکنامک کوریڈور کی, اس وجہ سے انشاءاللہ پاک فوج محافظ اور ضامن ہے, اس لیے یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا. اگر پاک فوج اس کی حفاظت اور ضمانت نہ لیتی تو خدا جانے کئی ملک نہیں چاہتے تھے یہ حکمران کیا کر دیتے اس منصوبے کے ساتھ. اور جو کچھ لوٹ مار کا بازار گرم ہے, کیا بیتتا اس منصوبے پر بھی کیا بیتتا. آج کی بات, ایک مطالبہ ہے ہمارا آج کے اس احتجاج میں, دھرنے میں. پھر میں اختتام سے پہلے آج کے دھرنے کے بارے میں فائنل آپ سے رائے لوں گا اور پھر فیصلہ سناؤں گا. ہمارا مطالبہ انصاف ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ ایسے نااہل, غیر ذمہ دار, کرپٹ بادشاہوں کے ہاتھ میں یہ ملک نہیں رہنا چاہیے. سیاحت کا حسین ترین مرکز ہے پاکستان, دنیا کی بڑی بڑی تہذیبوں کا مرکز ہے پاکستان, آبادی کے اعتبار سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے پاکستان, کنزیومر مارکیٹ ہے بہت بڑی, دنیا کی چھٹی بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے, دنیا کا 7واں ایٹمی ملک ہے پاکستان. پاکستان کے ٹیلنٹ سب سے بہتر, ہیومن ریسورسز سب سے بہتر ہیں, نیچرل ریسورسز سب سے بہتر ہیں. پاکستان کے ٹیلنٹ ریسورسز کا مقابلہ دنیا کے کم ملک کر سکتے ہیں, مگر یہ ترقی کر کے ایشیا کا ٹائیگر بن سکتا ہے. ہم پاکستان کو ایک مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کو محفوظ ملک دیکھنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کو پرامن ملک دیکھنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کے چہرے سے دہشت گردی کا داغ مٹانا چاہتے ہیں. نہیں چاہتے کہ دہشت گردی یہاں سے امپورٹ ہو یا ایکسپورٹ ہو, بلکہ امن پوری دنیا کا پاکستان اس کا گہوارہ بنے. پاکستان کا مستقبل بڑا برائٹ ہے اگر اسے قانون مل جائے, اسے نظام مل جائے, اسے آزادی مل جائے, اسے عزت مل جائے, اسے اہل قیادت مل جائے, اس کے مستقبل کو سنوارنے کا عزم اور ارادہ مل جائے, تو پاکستان ایشیا کا لیڈنگ ملک اور امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر بن سکتا ہے. مگر عزم اور قیادت چاہیے, دیانت چاہیے, ایبیلیٹی چاہیے. سو ہمارا مطالبہ ایک ہے آج کے احتجاج میں, انصاف اور قصاص. بولیے ہاتھ اٹھا کر, انصاف اور بولیے قصاص. ہمارا مطالبہ, پھر بولیے کیا ہے. ہمارا مطالبہ وہی ہے جو قرآن کا حکم ہے. ہم قصاص, خون کا بدلہ خون مانگتے ہیں. کراچی کا میں پھر دوہرا رہا ہوں, بڑا عظیم الشان دھرنا نمائش چورنگی پر جاری ہے. کراچی والوں, سندھ والوں, لاکھوں مبارکیں ہوں, وہ آج اس دھرنے میں شریک ہیں, اس دھرنے میں شریک ہیں. ہم انصاف اور قصاص مانگتے ہیں. ہم اس ملک میں قانون کی حکمرانی مانگتے ہیں, رول آف لا مانگتے ہیں.
ہم اس ملک میں سوشو اکنامک جسٹس مانگتے ہیں، ہم اس ملک میں ہیومن ایکویلٹی مانگتے ہیں، ہم اس ملک کے اداروں کو انسٹیٹیوشنل سولیڈیرٹی مانگتے ہیں، انڈیپینڈنس مانگتے ہیں، ہم آئین کا راج مانگتے ہیں، ہم غریب عوام کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں، اقتدار، طاقت، سرمایہ، وسائل گراس روٹ لیول تک غریبوں کمزوروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، گڑی کوچے تک طاقت پہنچانا چاہتے ہیں، ہم قبضہ مافیا سے ملک کو چھڑانا چاہتے ہیں، ہم غریبوں کے چہروں پر خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں، ہر کوئی غریب کمزور اس ملک کو اپنا ملک سمجھے، ہم ہر غریب اور کمزور کو یہ فیلنگ دینا چاہتے ہیں، وہ یہ فیل کرے کہ قائد اعظم کی قیادت میں یہ ملک میرے لیے بنا تھا۔ غریب فیل کریں، غیر مسلم اقلیتیں فیل کریں، نہ صرف مسلمان ہندو فیل کریں، ہمارے بھائی مسیحی بھائی فیل کریں، سکھ برادری فیل کرے، تمام طبقات فیل کریں، یہ ملک ہمارا ملک ہے۔ ہم سینس آف اونرشپ دینا چاہتے ہیں، سینس آف اونرشپ، ہم ہر ایک ایکول پارٹیسپیشن چاہتے ہیں، ہم ہر جگہ عدل اور انصاف کا راج چاہتے ہیں، ہم معاشی استحکام چاہتے ہیں، ہم ملک کی ترقی چاہتے ہیں، اور یہ ان کے ہوتے ہوئے ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ یہ جتنی دیر رہیں گے پاکستان کا فیوچر بڑے ناقابل تلافی خطرات میں چلا جائے گا۔ تو مطالبہ ایک ہے آج کے اس دھرنے کا قصاص، اور 3 مقاصد ہیں۔ ہم اس ملک میں انتہا پسندی، فرقہ واریت، انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ہم کوئی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، غیر شیعہ، سنی، شیعہ، ہم اس قسم کی تفریق سے اس معاشرے کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سارے مسلمان نبی کے غلام، اور ان سے بڑھ کر باقی غیر مسلم اقلیتیں وہ بھی اتنی ہی پاکستانی ہیں جتنے مسلمان پاکستانی ہیں۔ ہم ان کو بھی سینس آف ایکویلٹی، سینس آف اونرشپ، سینس آف ریسپیکٹ دینا چاہتے ہیں، سینس آف پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں۔ بلا تفریق رنگ و نسل پنجاب تنہا پاکستان کیوں تصور ہو؟ بلوچستان، سندھ، کے پی کے، کشمیر، سارے خطے برابری کا احساس پیدا کریں، بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا تفریق مسلک و مذہب، تمام انسانی طبقات کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم عمومی خوشحالی چاہتے ہیں، اکنامک گروتھ کے ساتھ خوشحالی، پروسپیرٹی چاہتے ہیں، اور ہم اس خطے میں اور عالمی برادری میں پاکستان کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں، جس سے اندرونی خطرات بھی نہ ہوں اور باہر کے بارڈرز کے خطرات بھی نہ ہوں۔ ہم پاکستان کو پرامن دیکھنا چاہتے ہیں، ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارا خواب پاکستان کی سلامتی ہے، پاکستان کی ترقی ہے، پاکستان کی مضبوطی ہے، اور پاکستان کے عوام کی خوشحالی ہے۔ اور یہ اس وقت نصیب ہوگی جب قاتلوں کا اور قتل کا راج ختم ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حصول انصاف کے لیے اور حصول قصاص کے لیے اگر میں فیصلہ کروں کہ ہم بیٹھے رہیں گے جب تک انصاف اور قصاص نہیں ملتا، آپ ساتھ دیں گے؟ پیچھے تک بتائیں ہاتھ اٹھا کر، ساتھ دیں گے؟ دیں گے؟ اگر آپ نو کرتے ہیں تو میں ابھی ختم کرنے کا اعلان کر دیتا ہوں۔ بولیے، بتائیے، مجھے جواب دیں۔ اگر آپ نو کرتے ہیں تو میں اس کے ختم کرنے کا اعلان کر دیتا ہوں۔ ہم بدمزگی نہیں چاہتے، کشیدگی نہیں چاہتے۔ یاد رکھیں، ہم جنگ جیتیں گے مگر امن کی قوت کے ساتھ۔ 17 جون کی رات ہمارا مرکز کوئی خواجگان کا مرکز نہیں تھا، وہاں خواجے نہیں رہتے تھے، جوان تھے، میرے مسلح گارڈ تھے، فوج کے ریٹائرڈ کمانڈو تھے، لائسنس والا اسلحہ ان کے پاس تھا۔ اگر ہم امن پرست نہ ہوتے تو وہ گولیاں چلا رہے تھے، یہ گارڈ بھی گولیاں چلاتے تو 10 15 20 لاشیں ان کی بھی گر جاتی، حساب وہیں چکا دیتے۔ مگر ڈاکٹر حسن اور ڈاکٹر حسین دونوں بیٹوں نے سارے گارڈز کو حکمن اندر بلا لیا اور گھر میں کمرے میں بند کر کے لاک کر دیا۔ اللہ گواہ ہے، وہ روتے تھے
ان کے قدم پکڑ کے چیختے تھے اور کہتے تھے 25 سال سے ہم نے پاکستان عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن کا نمک کھایا ہے، 25 سال سے۔ آج 25 سال کے بعد پہلا وقت آیا ہے اپنی جانیں دینے کا۔ ہم پر گولیاں چل رہی ہیں، ہماری لاشیں گر رہی ہیں، ہمیں اجازت دیں ہم بھی باہر نکل کے گولیاں چلائیں۔ اگر ہمارے 14 شہید ہوئے تو 14-20 ان کے بھی شہید کریں گے۔ لیکن حسن اور حسین دونوں بیٹوں نے کہا ابو جی کا حکم ہے اگر ہمارے گھر کا بھی کوئی فرد زندہ نہ بچے، ساری لاشیں گر جائیں، تب بھی جواباً گولی نہیں چلے گی۔ ہم تو گولیوں کا کلچر ختم کرنا چاہ رہے ہیں، ہم تو معاشرے کو امن کی زندگی کا درس دے رہے ہیں۔ ہم نے اس رات چکا دیا ہوتا حساب، مگر ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا، ہم نے امن کو نہیں چھوڑا۔ ہماری طاقت صبر ہے، ہماری طاقت استقامت ہے، ہماری طاقت غیرت و حمیت ہے، ہماری طاقت ایمان ہے، ہماری طاقت اللہ پر یقین ہے، اللہ پہ توکل ہے، ہم حق پر ہیں اور آخری فتح انشاءاللہ حق کی ہوگی۔ اس لیے آپ بتائیں کہ ان سے حساب لینے تک آپ چاہتے ہیں یہیں رہیں؟ میڈیا والے سن لے، میں بھی اعلان کرنے لگا ہوں، ابھی اعلان کرنے لگا ہوں، لیاقت بلوچ صاحب بھی نہیں جائیں گے واپس، ٹھیک ہے؟ لیاقت بلوچ صاحب بھی منصورہ نہیں جائیں گے، شیخ رشید صاحب بھی نہیں جائیں گے۔ آپ بتائیے ان اصول انصاف، اصول قصاص تک سنا دوں اعلان کے جم کے بیٹھے رہیں؟ آپ کا آ گیا فیصلہ، اب مجھے اختیار دیتے ہیں کہ میں فیصلہ سناؤں؟ یہ بھی نہیں جائیں گے۔ اب مجھے فیصلہ دینا اجازت دیتے ہیں؟ اجتماع کا منظر کارکنوں زندہ باد، غیور کارکنوں زندہ باد، پاکستانی عوام زندہ باد، لاہور کے شہریوں، پنجاب کے شہریوں زندہ باد، کراچی سندھ کے شہریوں زندہ باد، کے پی کے سندھ بلوچستان کے شہریوں زندہ باد۔ تمہاری غیرت کو سلام، تمہاری جرت کو سلام، تمہاری بہادری کو سلام، تمہاری استقامت کو سلام۔ اب سنیے، اب فیصلہ سنیے۔ میں آپ کو پتا ہے عرصے سے تاجروں، مال روڈ، بیڈن روڈ، انارکلی اور گرد و نواح کی مارکیٹوں کے تاجروں زندہ باد۔ انہوں نے دکانیں بند کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہم نے بولو کسی کی دکان پر کوئی زیادتی ہوئی؟ یہ وہ تربیت ہے جو امن، تربیت اور سلامتی کا مزاج اس کارکنوں کو، میں نے تحریک کے کارکنوں کو دیا ہے۔ یہی کردار پوری قوم کے جوانوں اور قوم کی دیکھنا چاہتے ہیں، ساری قوم۔ اگر نظام صحیح ملے، قیادت صحیح ہو تو ساری قوم اسی کردار کی حامل۔ میں اب فیصلہ سنا رہا ہوں۔ آپ سامان لے آئے ہوئے ہیں، اگر بیٹھنا پڑ جائے، سامان پاس ہے جی؟ ساری افطاری آ جایا کرے گی، ساری افطاری آ جایا کرے گی۔ تیار ہیں؟ سنیے، اب فیصلہ یہ ہے، سنیے، فیصلہ یہ ہے، فیصلہ سنیے۔ میری آمد سے پہلے، میرے پاکستان پہنچنے سے پہلے، پاکستان عوامی تحریک کی قیادت کے منہ سے مال روڈ پر احتجاج کرنے کی اجازت کے پروسیس میں، اجازت تو نہیں دی انہوں نے، اجازت تو تحریری نہیں دی، ہم نے خود کر لیا، مگر اس پروسیس میں ہماری پاکستان عوامی تحریک کی قیادت سے ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی تھی
गंडापुर साहब, इनके मुंह से ये बात निकली थी कि हम एक रात का धरना देंगे और नमाज फजर पढ़ के सारी के बाद ख़त्म करेंगे। चूँकि ज़ुबान दी है, हम ज़ुबान की पासदारी करने वाले लोग हैं, ज़ुबान की पासदारी करते हैं, हम उस ज़ुबान को नहीं तोड़ना चाहते। और मैं ये किरदार पूरी कौम में देखना चाहता हूँ कि ज़ुबान करें, मर जाएं, कट जाएं, मगर पासदारी करें। हम उस ज़ुबान की पासदारी करते हैं। ये धरना सहरी के साथ नमाज फजर यहाँ होगी, सहरी यहाँ होगी, नमाज फजर के साथ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सुनिए कि माह रमज़ानुल मुबारक है, अगले दिनों में एतिकाफ़ आ रहा है, वो एक रूहानी इज्तिमा और रूहानी तरबियत गाह है। तो मैं नहीं चाहता रमज़ान के दिनों में तकलीफ़ हो और एतिकाफ़ के रूहानी मामूलात मुतासिर हो। इसको मैं पेंडिंग कर रहा हूँ, अब धरना ख़त्म नहीं कर रहा, मुलतवी कर रहा हूँ, मुलतवी कर रहा हूँ। जी हाँ, आपसे वादा ले लिया, अथॉरिटी ले ली आपसे। हम इसको मुलतवी कर रहे हैं। इंसाफ जिस लम्हे पता चला इंसाफ और किसास नहीं मिल रहा, किसी एक लम्हे में एक हफ्ते के नोटिस पर इतना बड़ा धरना बुला सकते हैं कि लाहौर और पाकिस्तान की पिछली तारीखें भी भूल जाएंगे लोग, बुलाएंगे इंशाअल्लाह। मगर हम सब्र की ताकत से चलेंगे, अमन की ताकत से चलेंगे, ईमान और यकीन की ताकत से चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला बिलाखिर हक की फतह होगी, मजलूमों की फतह होगी और पाकिस्तान की जीत होगी। और ये हुक्मरान पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान की सलामती के दुश्मन हैं, इन्हें शिकस्त होगी। तो मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। शेख रशीद साहब के ऐलान से इख्तिलाफ करते हुए जो हालत नज़ा की सूरत मैं देख रहा हूँ, मुझे ये सितंबर तक जिंदा रहते नजर नहीं आते। उससे पहले इंशाअल्लाह रूह निकलने शुरू हो चुकी है, रूह निकलनी शुरू हो चुकी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, और बड़े कर्बनाक फरिश्ते हैं जिसकी वजह से हाथ पांव मार रहे हैं। इनके हालात, इनका तड़पना और इनकी जो हरकत हैं वो बोल रही हैं कि इन्हें अंदाजा है कि इनका इक़्तिदार गया। जुल्म करके इक़्तिदार बचाया नहीं जा सकता। मजलूमों, तुम्हारा वक्त और हक वालों, तुम्हारा वक्त आ रहा है इंशाअल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, मजलूम अवाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे और अदल और इंसाफ इस कौम को नसीब हो। मुल्क और कौम जिंदा और सलामत रहे, मजबूत और मुस्तहकम रहे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इधर ही बैठा हूँ स्टेज पर, मैं इधर ही बैठा हूँ, सारी भी इधर होगी। आपकी और मेरी सारी में फ़र्क ये है कि मैं खाता पीता नहीं हूँ सारी, मैं पानी पी लेता हूँ बस, तो मेडिसिन ले लेता हूँ। मैंने देखिए, मैं अपनी सहूलत के लिए आपको मालूम है खिताब बैठ के करता हूँ, मालूम है कि नहीं? मुझे कमजोरी नहीं है, अपनी सहूलत के लिए तवील गुफ्तगू खिताब बैठ के करता हूँ। आज सब ने इंतजाम किया था बैठकर कुर्सी पे करने का, मैंने इनकार कर दिया। खड़े होकर इसलिए किया कि पता चल जाए जिनसे किसास लेना है कि यहाँ कमजोरी नाम की कोई शय नहीं है। या अल्लाह के फजल से कमजोरी नाम की कोई शय नहीं है, ताकत है, तवानाई है, सेहत है। अगर मेरे कारकुन ताकतवर हैं तो मैं कमजोर नहीं हो सकता, मुल्क ताकतवर है तो हम कमजोर नहीं हो सकते। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आपको मुबारक दे। ये एक आखिरी ऐलान सुनिए, एक हिदायत सुनिए, आखिरी हिदायत। आप यहाँ सारी खाएंगे, मैंने टीवी के जरिए पैगाम दिया था, प्रॉपर बैग, पॉलीथीन के बैग लाए हुए हैं ना, लिफाफे, सहरी करके कोई चीज जमीन पे नहीं फेंकनी। जब आप जाएं तो यहां से लेके दाता दरबार तक, सिविल सेक्रेटेरिएट तक, माल रोड, कोई कचरा भी आपका फेंका हुआ नजर ना आए। आपका किरदार दुनिया को दिखाना चाहता हूं। सहरी करें, हर चीज खुद उठाएं, हर शख्स उठाए और साफ और शफाफ करके इस तरह माल रोड और गिरदो नवा को जाएं कि सुबह जब लोग आएं तो दंग रह जाएं कि ऐसी सफाई तो कभी देखी नहीं थी। ये करेंगे, मुझे सुरखरू करें, दुनिया को ये मंजर दिखाना चाहता हूं। हमारा मुल्क है, हमारी सरजमीन है, हमें इस धरती से मोहब्बत है, अपनी जान से भी बढ़कर मोहब्बत है।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.